امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر سلور اسپرنگ کی فیونا موریسی کے گھر جائیں تو اس کے چھوٹے سائز کا ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا. ہر چیز اپنی جگہ پر ہے اور کافی کھلی جگہ موجود ہے. لیکن پیشے کے لحاظ سے ایک آرگنائزر فیونا کہتی ہیں کہ اس خالی جگہ کو سامان سے بھر دینا مشکل نہیں. آج اس قدر چوائسز دستیاب ہیں کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور وہ سبھی کچھ خرید لیتے ہیں. اور یوں مسئلہ شروع ہوتا ہے. یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور اس کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے، یعنی ایک پھیلا ہوا بے ترتیب گھر جہاں آپ کو بوقت ضرورت کچھ نہیں ملتا. اپنے کلائنٹس کو ان کے گھروں کو ترتیب دینے میں مدد دینے کے لیے فیونا ان کے گھروں میں جاتی ہیں. وہ ان کے اکٹھے کیے ہوئے سامان کا جائزہ لیتی ہیں اور انہیں بے رحم ہونے کا مشورہ دیتی ہیں. کاٹ کباڑ بہت ظالم ہوتا ہے، یہ آپ کے گھر میں رہنا پسند کرتا ہے. ماہر نفسیات السفیت بیل کہتی ہیں کہ سامان جمع کرنے والوں کی اکثریت حساس، تخلیقی، ذہین اور رحم دل لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے. لیکن جب ان میں ہیجان یا انگزائٹی کی بیماری، ڈپریشن اور دوسرے مسائل بھی شامل ہو جائیں تو ایسی صورتحال کا امکان بڑھ جاتا ہے جس میں انسان کو فیصلے کرنے میں مشکل ہوتی ہے. جیسے کسی چیز کو پھینکنے کی. ان کے مطابق یہ مسئلہ موروثی ہونے کا امکان ہوتا ہے. اگر کم عمری میں آپ نے اپنے بڑے بڑوں سے سنا کہ نہیں اسے مت پھینکو، کسی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے وغیرہ، تو ایسے پیغام آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں اور ان سے سامان کو اکٹھا کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. فیونا موریسی کہتی ہیں کہ لوگ اپنی چیزوں کو ترتیب سے رکھنے کے طریقے سیکھ سکتے ہیں. اپنے کچھ برتھ ڈے کارڈ سے چھٹکارا پانے میں مجھے خاصی دقت ہوئی. میں نے ان میں سے بہترین لے کر ان کی ایک تصویر بنا دی. آپ کے پاس کیا چیز ہے اور کہاں رکھی ہے یہ جاننا بھی فائدہ مند رہتا ہے. اس اسپیشل ڈبے کو دیکھیں. اس میں نے اپنی زندگی کے پہلے سال کے بارے میں اپنی والدہ کی لکھی ہوئی ڈائری سنبھال رکھی ہے اور وہ کارڈز جو میں نے 3 سال کی عمر میں بنائے. یہ ڈبہ خاصا بھرا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہوگی تو میں اسے نکال دوں گی، لیکن میں مزید سامان کے لیے ایک اور ڈبہ استعمال نہیں کروں گی. وہ ان ٹیکنیکس کو اپنے کلائنٹس کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہیں. کاٹ کباڑ نہ تو راتوں رات اکٹھا ہوتا ہے اور نہ ہی صاف. گھر کے سامان کو کنٹرول میں رکھنا کبھی نہ ختم ہونے والا چیلنج ہے. یہ خاصا پرکشش ہو سکتا ہے، میں اس میں سے ترغیب کو نکال دوں گی. فائزہ المصری کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA.